علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائماً ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، پیوستہ جمعہ آپ حضرات نے اجر کے حصول کے طریقے اور اللہ تبارک و تعالی اجر کی عطا میں کیسے اپنے رحمت کی بارش فرماتا ہے وہ سماعت کیا۔ اور گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے استفتاء فرماتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تو نے کل کے لیے اپنی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اب یہ تیاری کس انداز سے ہونی چاہیے اور کیسا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس جمعہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اجر کیا ہے، اجر کیسا عطا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا بدلہ کس انداز و فیاضی کے ساتھ، کس وہابیت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں پر نچھاور فرماتا ہے، آپ نے سماعت کیا۔ اور گزشتہ جمعہ آپ نے ایک اللہ کا استفتاء کہ ما قدمت لغدن، کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے۔ ہر نفس جائزہ لے کہ ہم نے کل کے لیے کیا کر چھوڑا ہے، کیا اٹھا رکھا ہے، اور کیا باندھ رکھا ہے، اور کیا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہم کو حاصل ہونے والا ہے۔ کل کی تیاری آخر ہے کیا؟ اب وہ تیاری کرنے کا انداز زندگانی کس طرز کی ہونا چاہیے، کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور وہ تیاری قرآن کے زاویے سے، وہ تیاری رسول کے اطاعت کے ذریعے، رسول کے اسوے کے ذریعے، صحابہ کی سیرتوں کے ذریعے، سلف صالحین کے طرز زندگیوں کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارنے کی صحیح کیسے کرنی چاہیے، یہ اس جمعہ ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یتلون کتاب اللہ، جو اللہ رب العزت کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور وقام الصلاۃ، اور نماز کو وقت پر قائم کرتے ہیں۔ اور وقت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔
یہ مسجد دفاتر کے درمیان گھری ہوئی ہے، اس کے لیے وقت کی پابندی ہے اور اسی کے لیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے، ایسا نہیں۔ نماز وقت پر قائم کرنا پوری دنیا کے چپے چپے کے لیے لازم ہے۔ ہر چپے کے باشندے مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز موقوتہ کے ساتھ لفظ آیا، کتابہ موقوتہ، ایک مقررہ وقت ہے، اسی وقت نماز کو ہم کو قائم کرنا ہے، نہ آگے کرنا ہے نہ پیچھے کرنا ہے، نہ مؤخر کر سکتے ہیں نہ متأخر کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار بندوں کو کسی کو رب نے نہیں دیا، شعار اسلام جو مقرر کر دیا، محمد رسول اللہ نے جو بتا دیا، یہی قانون خدا بن گیا۔ اب اس میں رد و بدل یہ کائنات کے ختم ہونے تک اب ہونے والا نہیں۔ لا تبدیل کلمات اللہ، اب بدلنے والے نہیں ہے، کوئی قانون بدلنے والا نہیں۔ تو بتایا گیا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو وقت کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ اس کے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ اللہ انہیں رزق عطا کرتا ہے، مما رزقناہم، ان کو جو کچھ اللہ رزق عطا کرتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، لوگوں کو دکھا کے بھی دیتے ہیں تاکہ دوسرے انکریج ہو جائے، دوسرے بھی ہماری طرح اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرے، اجر ڈبل اجر ملتا دکھا کے دینے میں، مگر خطرہ بہت ہے سر میں اور ظاہر میں دونوں چیزیں ہیں، سروں و علانیہ۔ علانیہ کے اندر جب اعلان کر کے دیتے ہیں، چھپا کے دیتے ہیں تو محفوظ ہونے کا زیادہ اس میں اعتماد ہے، زیادہ اس میں تیقن ہے چھپا کے دینے میں۔ سر کے اندر علانیہ جب اعلان کر کے دیتے ہیں تو اجر تو بڑھتا ہے مگر خطرے بہت گھر جاتے ہیں، کیونکہ ریا کا خوف ہوتا، لوگوں کی چاپلوسی اگر شروع ہو گئی، ارے نے دینے والا ہے، بلکہ لوگ چاپلوسی کرتے، اس میں نیکی کے تحفظ کرنے، نیکی کے محفوظ کرنے کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ تو اعلان کے ساتھ کرنا یہ بہت جادے مادے کا کام ہے، یہ بڑے امتحان کا کام ہے۔ سر کے اندر کیا ہے؟ حفاظت ہے دینے والے کی، اور لینے والے کی بھی عزت محفوظ رہتی، اجر اس میں بھی زیادہ ہے۔ دکھا کے دینے میں بھی اجر زیادہ ہے، چھپا کے دینے میں بھی اجر زیادہ ہے۔ چھپا کے دینے میں کیا ہے؟ راز و نیاز رب سے رہتے، اور جس کو دیا جا رہا اس کی بھی عزت محفوظ رہتی ہے، اور سر کے اندر یہ ہاتھ کو دے، یہ ہاتھ کو خبر بھی نہیں رہتی۔ اور یہ طریقہ کار ہمارے اسلاف کا رہا، یہ طریقہ کار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رہا، یہ طریقہ کار اسوہ رسول سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ کو دیے دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ چلے، اور پھر اعلان کے اندر آپ کو سمجھ میں آ گیا، خالی سننے سمجھ میں آ گیا، خطرے بہت ہیں، ان خطروں سے بچنا اور اپنی نیکی محفوظ کرنا آسان راستہ نہیں۔ کبھی خود نفس دھوکہ دے دیتا، کبھی خواہشات دھوکہ دے دیتے، کس کا غلبہ کب ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے محاسبے کی طبیعت، جیسا پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا مراقبہ محاسبہ کرتے تھے اپنا، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے محاسبہ فرماتے، حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کس طرح سے یہ لوگ اپنا مراقبہ محاسبہ کرتے تھے، اور یہی طریقہ سلف صالحین کا رہا۔ سونے سے پہلے دن بھر ہمارا معاملہ کیا رہا، کتنا رب کے لیے رہا، کتنا اپنے لیے رہا، اور جو اپنے لیے رہا اس سے ندامت کرنا، اور جو رب کے لیا اس کے لیے شکر کرنا کہ مولا تو راضی ہونے کی راہ ہم سے کام لے لیا۔ کتنا اچھا انداز زندگانی رہی۔ تو یہ ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ہم کو کرنا کیا ہے، اور کرنے کے بعد نیکی کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی صحیح کرنا ہے۔ نیکی کر دینا آسان ہے، کرنے کے بعد محفوظ کرنا آسان نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ بی بی حاجرہ علیہم السلام سلام اللہ علیہا کے معاملات میں آپ نے سنا کہ انہوں نے جتنی زندگی اپنی جی کس کے لیے جی؟ رب کی رضا کے لیے، اور رب کی رضا کی خاطر بیوی شوہر کے پابند اور بیٹا باپ کے فرما بردار، اور نتیجہ کیا رہا؟ قیامت تک اللہ ان کی زندگیوں کو زندگی جاوید بنا دیا، زندہ جاوید بنا دیا، خالد الزمان بنا دیا۔ دیکھیے آپ اب حج کو گئے، کون سی ادائیں کر رہے ہیں پوری؟
دیکھے تو دیوانہ پن دکھتا، خالی دوڑ رہے، اب کچھ ہے نہیں کچھ نہیں مگر دوڑنا ہے، ہاں کنکریاں مار رہے، وہاں شیطان دکھ رہا نہ کچھ دکھ رہا مگر کنکریاں مارنا ہے، ہاں حلق بنانا ہے، اچھے خاصے بالا جو یہاں شوقوں سے پالتے تھے وہاں جا کے حلق بنانا ہے، ہاں اور پھر گڑ گڑا رہی میدان چٹیل میدان میں کچھ نہیں کرنا ہے، یہی نماز کو قائم کرنا ہے، وہاں بھی خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، وہاں بھی یہ سب چیزیں چل رہی، یہ سب چیزوں سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ سب کر رہے ہیں وہاں پہ، نمازیں پڑھ رہے 5 ٹائم، ذکر و اذکار میں ہیں، عبادت میں ہیں، تلاوت قرآن چل رہی، قرآن کو تفہیم القرآن چل رہا، قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہی، ہاں جو یہاں سمجھ میں نہیں آیا وہاں سمجھ میں آتا اکیلے پن میں، یہ خاص خصوصیت ہے، کچھ خاص ایسے موقع رہتے ہیں عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، جب ہم وہ مخصوص موقعوں پہ قرآن کھول کے بیٹھتے اسرار اور رموز کھلنا شروع ہے، جو کوئی ذات نہیں سمجھاتی مگر اللہ کے بارگاہ میں جب تنہا پیش ہوتے وہ تنہائی ہم کو عہدے کھولتی جو عام طور پہ بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ پھر بتایا گیا اب یہ جو کر رہے ہیں کوشش، جو کچھ خرچ کر رہے ہیں سر و علانیہ، تو بولے یرجونا تجارتا لن تبورا، یہ سب ان کو لوٹا دیا جائے گا یہ تم یہاں 10 روپے دیے تو 100 روپے، ہاں 10 کے 10 گنا بڑھ جانے والے، 1 کا 10، 10 کا 1000، یہ بڑھنے والا ہے، اللہ بڑھا کر اس کو، یہ جو تجارت کر ایک معنوں میں تجارت لن تبورا، خسارے کا سودا نہیں ہے، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے دوسری آیت میں، اسی سے آیت کی تشریح دوسری آیت میں ہو رہی ہے، لیوفیہم اجورہم ویزدہم، اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں اضافہ فرمائے گا، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور خوب دے گا، من فضلی، یہ سب اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے معاملہ ہوگا، ہوش حواس تمہارے کام نہیں کر سکتے، ایک نیکی کا 10 گنا وعدہ ہے، اور آقا نامدار حضور تاجدار محمد رسول اللہ شارع اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں نزید لہو کا جو لفظ آیا ہے، اللہ چاہا تو اس میں اور اضافہ دے گا، اور کتنا دے گا؟ 70 سے 700 گنا بھی اضافہ دے سکتا ہے، یہ مختار ہے مولا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو بولے من فضل، یہ سب اللہ کے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کروانے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اب کیونکہ یہ جو سروں و علانیہ کے اندر جو امتحان ہے اس لیے غفور کا لفظ استعمال فرمایا، ہاں کچھ اونچ نیچ چوک ہو جائے غفور ہے وہ غفور ہے، امید باندھ لو، نیکی کرنے کے بعد کچھ نفس کا غلبہ آ گیا یا خود بینی ہو گئی، کچھ ایسا ہوا تو فوری رجوع ہو جاؤ، تاکہ غفور وہ بخشنے والا ہے، ہاں امید بھی فوری وہیں پہ دے دیا کہ اگر کچھ نوک جھوک ہو جائے اپنے نفس سے اپنی ذات سے تو گھبراؤ نہ کو، وہ غفور ہے، وہ بھی پھر شکور بھی ہے، ایسا بخشنے والا ہے زبردست کہ بس تم اس کی مثال اپنی پوری خلقت میں مولا کے علاوہ تو دوجا نہیں پا سکتے، یہ ایک تیقن بھی اللہ تعالیٰ دے دیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ تو اللہ کے فرمودات ہیں، کتنے صاف صاف ہے، دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ ہے، قرآن کی تلاوت کرے، دستور زندگانی بندگی کیسے گزرنا معلوم ہوتے رہتا، اس لیے سب سے پہلے بولے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کے ذریعے نظام زندگانی قائم کرنے میں خطوط ملتے ہیں، راستے ملتے ہیں، نقوش ملتے ہیں۔ پھر اب یہ جب آپ نظام زندگی سنوار رہے ہیں تو رب کو نہیں بھولنا ہے، وقام الصلاۃ، عبادت اس سے جڑتے بھی رہنا ہے، تجدید ایمان کرتے رہنا ہے، 5 ٹائم اذان ہو رہی، کیا ہے اذان کے اندر؟ کلمے کی تجدید ہو رہی، ایمان تازہ ہو رہا، اذان بھی ایمان کے تحفظات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہاں اس لیے اذان کے وقت جو طریقہ ہے سب کام کاج چھوڑ کے اذان کا جواب دینا ہے۔ اب اس پہ بھی مسئلے بنا رہے لوگ، کیونکہ یہ سب فتنوں کے دور میں کئی نفوس کے جھگڑے ہیں، سمجھے، اور تتر بتر ہے ہمارا نظام بن جا رہا زندگانیوں کا۔ اب یہاں رہ رہے ہیں آپ 10 مسجدیں اطراف، ہر مسجد میں الگ الگ ٹائم پہ نماز ہے، تو اذان جب ہوتی تو 2-2 منٹ 4-4 منٹ 5-5 منٹ کے فرق سے ہوتی، تو اب سوال آتا بھائی کہ ہم کوسی مسجد کا اذان کا جواب دینا، اور ایسا کرے تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تک بالکل کام موقف کرے بیٹھ جانا پڑتا، ایک اذان ختم ہو رہی 1-2 منٹ کچھ کام نہیں کرتے، پھر اذان ہوتی، پھر اٹھ جانا،
پھر اذان ہوتی پھر رک جانا، تو یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے دیکھیے۔ تو فقہاء اکرام ہماری رہبری فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں جو قریب کی مسجد ہے اس کا جواب دے دیے تو آپ بری ہو گئے۔ دیکھیے آپ یہ تفقہ فی الدین ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، اب مگر کوشش سب کی ہے دین سمجھانے کی۔ یہ رونا بہت بڑا ہے، دین سمجھانے کے لیے ہر کاسے ناقص کی چائے نہیں ہوتی، تفقہ فی الدین ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، مگر آج جو حالات میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں ہم زندگی کو گزار رہے ہیں، بڑی امتحانی، ہر کوئی کھینچنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کا جذبہ خیر ہی کا ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہر مومن بھائی کے بارے میں سوچیں گے انہیں اچھی سوچ رہا ہوں گا، مگر اچھی سوچ میں بھی بعض اوقات فساد ہو جائے گا۔ تو اچھی سوچ بھی نقصان دہ ہے وہ جو فساد کے ذریعہ بن جائے۔ امن و امان کے ساتھ دین پہ چلے، امن و امان کے ساتھ دین کو قائم کر سکیں، امن و امان کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سب رجوع ہو کے لوٹ سکیں، یہ کوشش ہونا چاہیے۔ نہیں تو اب جو فقہاء بتا دیے بڑی اچھی تلقین دے ڈالے کہ سب سے پہلے جو آپ کے قریب کی مسجد ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں آپ اس کا جواب دے دیے، اب بری، اب اپنے کام میں لگ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت بڑی معنی رکھتی۔ اب نہیں، اب ایک صاحب میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، مختلف قسم کے مکتب فکر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ جیسا یہ مسئلہ آیا، یہ مسئلہ حل ہوا، ایسا بتا دیے، ارے نہیں ویسا نہیں ہے، وہاں کیسا بولتے ہیں، آپ کی رائے ہے، یہ رائے کیسا ہوتی بھائی، رائے کیسا ہوتی؟ رائے تو وہاں ہے جو آپ تیقن اپنے طور پہ کر لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے کہیں اقامت ہوتی ہر مسجد میں، اقامت میں مسجد کی صفیں درست کرنا کب ہے؟ تو صفیں درست جمعہ کے دن تو اسٹارٹنگ سے ہے، اب جیسا آ رہے ہیں نا صفیں درست کر کے بیٹھنا، یہ ترتیب اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں، صحابہ کی سیرتیں ہیں، فقہاء کے مسئلے بھی واضح ہیں۔ آتے وقت ایسی صفیں درست کرنا کہ کوئی پلانگ کے آگے نہیں آ سکنا، اس پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ یہ 2-3 جمعہ سے میں بول رہا ہوں، اب سب کی ہیکڑی یہاں نہ معلوم آتی، ہر کوئی اپنا اپنا جواب رکھتا، اور یہ جو جملے میرے ہیں ہر ایک کو ناگوار گزر سکتے، کیا یہ دیانتداری میں ہے نہیں ہے؟ کیا دین اسلام کی آئین کے مطابق ہے نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو سلنڈر کرنا، اپنے آپ کو تفویض کرنا، اپنے آپ کو حوالے کرنا ہماری نفسوں میں ہے ہی نہیں۔ اتنا موٹا سانڈ ہوگا ہمارا نفس کہ دوسرے راستے نکال کے، ایک دوسرے کی کجی نکال کے، ایک دوسرے کا محاسبہ کر کے ایک دوسرے کو گرانے کی طرف تیار ہے ہم۔ یہ حقیقت ہے زندگانی، اس سے ہم کو آنکھ ملانا پڑے گا۔ ہاں، مسجد میں آئے بات، مسجد کا امن و امان سب کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں بولے انما اکرمکم اتقاکم، تقوی میں جو سب سے اچھا ہے اس کا اللہ کا اکرام ہے۔ ہاں، اور اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکرم الناس من منازلتہم، درجہ بندی ہے بندوں میں، اللہ کے رسول کے امتیوں میں درجہ بندی ہے، اس کی منزلت کے حساب سے تم کیا کرو، اکرام کرو۔ اب خطیب منتخب کرے، انتخاب کیا ہوا ہوں، سب نے قبول کیا الحمدللہ، 2-3 مہینے سے سب جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو اب خطابت کے منزل میں بیٹھ کے میں دعوت دے رہا ہوں کہ بھائی صفیں درست کرنا شروع کر دو، ایسا سیدھا مت بیٹھو مسجد میں آئے تو، یہ ایک دعوت ہے، اور ایک منصب پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں تو کم سے کم میری ذات سے تو مت کرو۔ یہ ذات کیا ہے؟ باوا کا نطفہ ہے، ایک دم گری ہوئی زندگی، قابل بیان نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کے پیٹ سے پیدا کر دیا، ایمان والے کا ایک نطفہ بنا دیا، نام ملا، والد کے نام کے ساتھ عزت کا وقار ملا، مرتبہ ملا۔ یہ اللہ کے شکر میں، کئی شکر میں یہ بھی ایک شکر ہے، ورنہ اس ذات کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ نہیں معلوم ہم کو، ہماری حقیقت معلوم، مگر یہ منصب جو دیا گیا ہے یہ ذمہ داری سب کی ہے نہیں ہے؟ سننا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں، اللہ کے رسول جو شعار اسلام جو دیے ہیں اس کے حساب سے یہ کوئی منصب ایسا نہیں ہے جو حکومت و سیاست کا ہو، یہ دینداری کا منصب ہے۔ اور یہ دینداری کہاں سیکھیں گے آپ؟ دین والوں سے کسے سیکھیں گے؟ ہاں، مسجد کے اندر، مسجد کا امن اور مسجد کے لیے جو نظام زندگی ہے اس کے لیے سب کو سعی کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ صفیں درست کر کے بیٹھ گئے تو جو آنے والے جو پھلانگ کے آ رہے ہیں آ سکتے کیا؟ نہیں آ سکتے۔ اب جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولے تو فوری کھڑے ہونے کا نظام بعض بتا دیتے، بعض بولتے بھائی نہیں
آپ جو ہے اس سے پہلے جیسا اقامت شروع ہو گئی اللہ بولتے کھڑے جاؤ بولتے، بعض ایسے بھی بولتے. تو کرنا کیا؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ نماز کے تعلق سے آیا ضمناً یہ بات آئی رکھ دے رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے مسئلہ، اور بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، بات سنیے غور سے. اب فقہا کے پاس یہ بات گئی کہ بھائی کرنا کیا. اب حل کرنے والے کون ہیں مسائل کو؟ کوئی بول رہا جیسے اقامت شروع ہوئی کھڑے ہو جاؤ، کوئی بول رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی کچھ بول رہا کوئی کچھ بول رہا. اور یہاں کی دلیل بھی ملتی کہ جب مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب بولنا شروع کرتے تبھی اللہ کے رسول کا دروازہ کھلتا، اور جیسا دروازہ کھلتا استقبال رسول کے ساتھ صحابہ کھڑے ہو جاتے. استقبال رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوتے؟ پورے اٹھنا شروع ہو جاتے، فوری زر 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 اٹھ جاتے. تو ایک معنوں میں خطیب کی حیت بتائی جا رہی ہے. تو فقہا بولے رسول اللہ کون تھے؟ خطیب اور امام تھے امت کے. تو اب یہ منصب کس کے ذمہ آیا؟ علماء کے ذمہ آیا. تو جو بھی حافظ و عالم خطیب امام رہیں گا اس کی حیت دیکھی جائے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے بھی زیادہ اہمیت آپ کو اس کی ہے. اس طرف دیکھیں کہ امام کھڑا ہوا ہے تو سب فوری کھڑے ہو جائیں، امام بیٹھا ہوا ہے تو سب بیٹھ جائیں. کیونکہ نیابت رسول کا منصب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اپنے تخیلات کے گھوڑے دوڑانا ہم کو بند کر دینا چاہیے. اپنے خیالات کے ذریعے کلام اس پہ کرنے کی کھچائیداری ہر نفس کو حاصل ہرگز نہیں ہے. اب دیکھیں وہ بیٹھ کے بحثیں کر رہے ہیں، بھائی بولے وہ ایسا کیسا اذان کے بارے میں یہ فضیلت آئی وہ فضیلت. ارے فضیلتیں آئی، فضیلت سمجھنے کی فہم ہے تمہارے اندر؟ صلاحیت ہے وہ؟ ہاں ساری فضیلتیں بولے تو یہ بات بھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پہلے کیا تھا، سارے مسجدوں میں ایک وقت تعین کے ساتھ اذان ہوتی تھی. اب ایسا ہو رہا، امت کی سہولت کا خیال رکھا جا رہا کہ بھئی نقصان نہیں ہونا امت کا کہ یہ 1 بجے جماعت ہے، چھٹ گئی تو 1:15 کو مل جاتی، 1:15 کو چھٹ گئی تو 1:30 بجے مل جاتی. اتنا اچھا اجر جانا نہیں بول کے اچھا نظام بن رہا ہے. اچھے نظام کے اندر فطور کے گھوڑے کے دوڑانا ہو. تو جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے وہاں کی اذان سن لیے ادا ہو گیا. مسئلہ مسلمہ ہے، اگر ایک وقت اذان ہو رہی ہے تو پورے اذانیں ہونے تک رک جانا چاہیے. اور ایک وقت اذان نہیں ہو رہی ہے، 1 گھنٹے تک اذان ہو رہی ہے، ایسا بعض کا گھر ہے تو دیکھیے غور کریے. اب میرا گھر تو ایسی جگہ ہے الحمدللہ اطراف میں کافی مساجد ہے، تھوڑی تھوڑی دیر سے اذانیں ہوتے رہتی. تو کام کرنا ہی بند کر دیں گا. بعض تو آج کل IT کے لوگ ہیں، اب انہوں سسٹم پہ کام کرتے رہتے، کوئی میٹنگ رہتی اہم رہتی. ویسی صورت میں کیا کرنا؟ عند العذرات معذرت کا معاملہ جو فقہ کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی عذر آتا ہے تو آپ کو معذرت ہے، آپ بری ہے اس سے. اب جیسا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، اذان شروع ہو گئی، تلاوت روکنا ہے نہیں روکنا ہے؟ جو کام جاری ہے اس کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ تلاوت بھی افضل ہے. تو اذان کے لیے تلاوت روکنا نہیں ہے. اب جس کو نہیں معلوم ہے ارے کیا کر بند کرو اذان ہو رہی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے مسئلہ. تلاوت جو چل رہی ہے یہ بھی تلاوت کیا ہے؟ عمل افضل ہے. اب اذان سے بھی بڑھ کے کام کر رہا ہوں انہیں اور جاری ہے پہلے سے. ہاں اب تلاوت شروع کرنے والا ہے، اذان شروع ہو گئی، اب تلاوت انہیں شروع نہیں کر سکتا. اذان کا جواب دینا مقدم ہے اس کو. جو چیز سامنے آ گئی پہلے اس کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد ہی وہ اذان کا جواب دینے کے بعد ہی تلاوت شروع کر سکتا. شروع کر رہا تو رک جانا، شروع کر رہا تو رک جانا، اور پہلے سے تلاوت کر رہا ہے تو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں حافظ ہے، حفظ کرتے یاد کرتے رہتا انہیں. اب یاد کرتے وقت کیا ہو رہا؟ اذان شروع ہو گئی، ان کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. حفظ کرنے والے بچے کو تلاوت روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی تلاوت کھول کے بیٹھا، اذان شروع ہو گئی تو رک جانا، کیونکہ ابھی شروع نہیں کیا. جیسا کہ اور ایک مسئلہ ہے، بیت الخلاء کو جا رہے ہیں آپ، اذان شروع ہو رہی جا رہے ہیں، رک جانا. اور چلے گئے، اذان شروع ہوئی، جلدی نکلنے کی کوشش کرنا اذان ہونے سے پہلے، تاکہ کچھ کلمات کی ادائیگی آپ کر سکیں. یہ مسئلہ کتنا صاف صاف ہے. یہ پورے تعلیمات رسول اللہ ہے، یہ نظام صحابہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے اسوے کو پورا اپنا کے محفوظ ہم تک پہنچایا. ایسے قرائن چھوڑ دے کے، اتنے اچھے راستوں کو چھوڑ دے کے، اتنے اچھے منہج کو چھوڑ کے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا کہاں سے ہے؟ یہ شریعت میں ہے کیا ایسا؟ آج آپ دیکھیں ہر کوئی رائے زنی پہ آ گیا.
اس کا منصب رو نہ کرو، اس کی ذمہ داری رو نہ کرو، اس کو معلومات رو نہ کرو۔ آج کل تو انٹرنیٹ عام ہو گیا، انٹرنیٹ پہ ہر چیز، بعض چیزیں صحبت کی رہتی بھائی۔ پریکٹیکل تھیوری معلوم نا، جو لوگ سسٹم چلاتے ہیں ان کو معلوم، تھیوری صحیح رہی تو پریکٹیکل کام صحیح ہوتا، تھیوری صحیح نہیں ہے تو پریکٹیکل صحیح نہیں ہوتا۔ ایک کا کمانڈ نہیں چلے گا تو پورا فائلز کرپٹ ہوتے، تو زندگی کرپٹ ہوتی، یہاں پہ زندگی کرپٹ ہوتی۔ خدا را ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی ضرورت ہے، اور زندگیاں جب ہم سنواریں گے نہیں تو سدھریں گے نہیں۔ اب یہ آیت کی تشریح کے لیے ایک حدیث کریمہ آپ کے ساتھ، ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سخت حالات ہوں گے، اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے لوگ پریشان ہوں گے، جس کا جیسا گناہ ہوگا ویسے وبال اس پر ٹوٹ پڑیں گے، ویسا وہ اس پہ عتاب ہوتا رہے گا۔ ایسے حالات کے اندر شادماں اور خوش فرحہ حالت میں 7 لوگ ہوں گے جن کے لیے عرش کا سایہ ہوگا، ان کو عرش کے سائے میں اللہ لے لے گا۔ کتنے لوگ بولیے؟ 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے زیر سائے عرش محصور کر لے گا، اور جو وبال چل رہا ان کو اس کا احساس ادراک بھی نہیں ہوگا، ان کو معلومات بھی نہیں ہوں گے، ان تک اس کی حس بھی نہیں پہنچیں گی۔ کن تک؟ جن کو اللہ زیر سائے عرش محصور فرما لے گا، لوائے عرش ان کو لے لے گا، تحت ظل العرش 7 اشخاص۔ کتنے لوگ ہیں وہ بولیے؟ 7 لوگ۔ ایک سب سے پہلے وہ جو اللہ رسول کے لیے زندگی گزارے اور بالکل اس پر کاربند رہے اور اسی میں مر جائے۔ دوسرا وہ جو عدل و انصاف کا پیکر بن کر لوگوں میں عدل و انصاف کرتا رہے، عادل حکمراں ہو۔ تیسرا وہ جو ماں باپ کا فرما بردار اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو جوں کا تو ادا کر دیا، یہ سب للہ کیا۔ اور ایسے 2 شخص جو اللہ کے لیے ملے، اللہ کے لیے جدا ہو جائے۔ اور وہ شخص جو گناہ کے لیے دعوت دی جائے، نوجوان ہیں مگر اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خاطر اپنے عصمت کو محفوظ کر لے اور اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور 6واں وہ شخص جس کے سامنے حرام ہو اور حلال کی راہیں تنگ ہو جائے، موت کو پسند کرے مگر وہ حرام کی راہ پر نہ چلے۔ اور 7واں وہ شخص جو ظلم و زیادتی کے باوجود رشتوں کو نہ توڑے، ظلم و زیادتی کے باوجود رشتوں کو نہ توڑے۔ آج کل حالات دیکھیے، فوری بچوں کو گرا دے رہی گولیاں کھا کھا کے۔ یہ جو معاملہ ہو رہا معاشر میں زیر سائے عرش سے محروم ہونے کے راستے ہیں، زیر سائے عرش سے بالکل آپ کو دور کر دیا جائے گا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ ساری زندگی محنت ہوئی کئی کے لیے، کوئی معمولی منصب نہیں ہے زیر سائے عرش ہونا، وہ بھی ایسے حالات میں سب پریشان آئے، سب پریشان آ رہے، مگر آج اس طرف لوگ توجہ نہیں کر رہے۔ عزیز اور بزرگوں، زندگی حساب و کتاب کے لیے اور زندگی پورے بندگی میں شامل ہے، کوئی لمحہ آپ کا اس سے برات والا نہیں۔ اور اللہ کا نظام ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر خیر کے لیے سعی کریں گے، خیر پہ قائم رہیں گے، خیر کے داعی دار بنیں گے، خیر پہ چلیں گے تو رتی رتی تمہاری خیر کا جزا اللہ تم کو دیا جائے گا۔ اور اگر شر تم سے ہو جائے تو شر سے بھی تم کو بغاوت باز نہیں رکھا جائے گا، اس کا بھی حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو اللہ
شر والی زندگی سے محفوظ رکھ کر خیر والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین جو کچھ کہا سنا گیا مولا تیرے خوف و خشیت سے تیری رضا کے لیے، اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمۃ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔